السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیا حال چال ہیں؟ خیریت ہے؟ آج ہم ٹریجر فنڈ کے متعلق بات کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نیو اپڈیٹ جو ہے نا وہ آئی ہے، اور وہ اپڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ جو ہے نا ڈیٹ انہوں نے کی ہے۔ جو ایئر ڈراپ یہ دے رہے تھے، اس کی پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے نا اس کی بلکہ دو دفعہ اس کی ڈیٹ جو ہے نا ایکسٹینڈ ہوئی تھی۔ ابھی اس کی مزید ڈیٹ جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، اور اس کا جو ہے نا یہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ ابھی انہوں نے ڈیٹ جو ایئر ڈراپ TUFT ایئر ڈراپ کی جو ڈیٹ تھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ فار دس ریزن، یہ ریزن اوپر بتائیے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل تفصیل سے یہ پورا میسج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ شیئر کروں گا، آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ ہماری اس پوری ویڈیو کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو پوری تفصیل کمپنی کی ساری سمجھ آ جائے گی کہ کمپنی نے یہ ایکسٹینشن کیوں کی ہے، اور آگے کمپنی مزید جائے گی یا نہیں جائے گی۔ اور میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ جو ہے نا اس کے بعد ساری ڈیٹیل دیکھ لیں۔ بہرحال انہوں نے جو ایکسٹینڈ ڈیٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ 5 جولائی سے ابھی انہوں نے تاریخ بڑھا دینی ہے، اور TUFT کے جو ایئر ڈراپ دے رہے تھے یہ ریوارڈ کے طور پہ والیٹ میں، وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے 23 نومبر کی ڈیٹ انہوں نے دے دی ہے، یعنی کہ 23 تاریخ 11ویں مہینے کی 2025 کے یہ بالکل سیکنڈ لاسٹ منتھ میں یہ بالکل لاسٹ پہ لے گئے ہیں، اور ابھی 23 نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ آفٹر دا ایکسپریشن دا کلیم سروس ول نو لانگر بی پرووائڈیڈ، یعنی کہ یہ اس سے مزید آگے نہیں بڑھے گی۔ اس پہ ہم پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے، بہت اچھی چیزیں بھی انہوں نے بتائی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے ہم اس کو مزید نہیں لے کے جائیں گے۔ 5 مہینے کا ٹائم تقریباً انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے۔ ڈیٹیل کیا ہے، اس ڈیٹیل کو ساری ڈیٹیل کو سمجھنے کے لیے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو ریگولر ہمارا کام ہے، 5 مہینے کے لیے ہم نے وہ دل چھوٹا کر کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ریگولر جو ریزرویشن ہے اس کو ریزرویشن پہ رکھیں۔ اگر ریزرویشن پہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم آپ اس کو جو ہے نا وہ ارن کے ڈپوزٹ ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ساتھ ساتھ اس کی ریزرویشن کرتا ہوں، ریزرویشن کے بعد میں آپ کو مزید جو ہے نا آپ کو اگر مزید ویڈیو میری آپ دیکھیں تو اس میں نے ارننگ کے بہت سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ ڈیلی اس کی کوئی کرنا چاہتا ہے ریزرویشن تب بھی ٹھیک ہے، اگر اسٹیک پہ لگانا چاہتے ہیں تو ایکسکلوزیو اور جو اس کی 2 اسٹیکیں ہیں، وہاں پہ آپ جو ہے نا فری زون اور ایکسکلوزیو زون، اس میں آپ اسٹیکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا تیسرے نمبر آپشن ہے اس میں ارن کا آپشن ہے، جس میں آپ اپنے ایسٹس ڈپوزٹ کر کے بھی آپ ارن کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے نا آپ TUFT بھی ارن کر سکتے ہیں اور USDT بھی ارن کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جو بھی ڈپوزٹ کریں گے آپ کو اس پہ جو ہے نا پروفٹ ملے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ 10 دن 30 دن 3 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کے لیے آپ وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈپوزٹ کر کے تو وہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ کمپنی کی طرف سے آٹومیٹکلی وہاں پہ بھی ارننگ ہوگی۔ جس طریقے سے اسٹیک کا دوسرا نام جو ہے نا انہوں نے یہی دیا ہے کہ 1 مہینے سے اوپر کسی نے اسٹیک کرنی ہے تو اس کو جو ارن کا آپشن انہوں نے بنایا ہے اس میں آپ ڈپوزٹ کریں گے تو آپ کو ارننگ ہوگی، اور اس میں پرسنٹیج انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ ریزرویشن ہوگی، یہ ارن کا آپشن جس کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا، اس میں آپ یہ پہلے نمبر پہ ٹاپ پہ دیکھیں تو USDT ارن، TUFT ارن، اور ریکارڈ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اور آپ کو یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ میں اپنے ہی اکاؤنٹ کی جو ہے نا وہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کسی اور کے اکاؤنٹ کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہو تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور پن میسج میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک مل جائے گا۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے اس میں، یہاں پہ دیکھیں ٹوکن میرے آلریڈی لگے ہیں، یہ ریڈیمڈ ہوئے ٹوکن ہیں، اور یہاں پہ ریڈیم ہوئے USDT ہیں، یہاں پہ آٹومیٹکلی یہ ریڈیم ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ ارن کر سکتے ہیں۔ مزید اگر ہم اسٹیک کی بات کریں تو یہ اسٹیک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میری جو ساری اسٹیک ہیں وہ لگی ہوئی ہیں
1% سے لے کے 1.5% تک یہ ٹوٹلی اسٹیک میں نے لگا رکھی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس کی جو نیو اناؤنسمنٹ آئی ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے اناؤنسمنٹ میں یہ ٹاپ پہ جو اناؤنسمنٹ ریڈ کلر کا لکھا ہوا ہے، اس میں جو ہے نا ریڈ خانے میں اس کے نیچے ڈیٹ دیکھیں تو 30 جون 2025 یہ ڈیٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں سمپلی تھوڑا سا آپ کو یہی انگلش میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آگے ہم اردو کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں سب کو، کیونکہ اردو سپیک میں اردو میں انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی، بیسڈ آن ایکسٹینسو کمیونٹی فیڈ بیک وی ہیو آبزروڈ دیٹ دے آر اسٹل hundreds of thousands of community members who are unable to effectively use crypto wallets or correctly claim TFT tokens۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں فیڈ بیک میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں دیکھا ہے کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز یعنی کہ لاکھوں لوگ ابھی بھی جو ہے نا وہ رہتے ہیں، نہ انہوں نے ٹوکن لیے، نہ انہوں نے والیٹ ٹچ کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم یہ بار بار اس لیے زور لگا رہے ہیں کہ آپ اپنے والیٹ ٹچ کر لیں، اپنے ٹوکن ریسیو کر لیں، اور ٹوکن ریسیو کرنے کا مقصد صرف انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جتنے بھی یوزرز تھے وہ سارے جو ہماری کمیونٹی کا حصہ تھے ان میں سے کوئی بندہ رہ نہ پائے، اس لیے والیٹ ٹچ کر کے تو ہمیں وہ جو ہے نا ایک ہم اپنا ڈیٹا دیکھ لیں کہ سارا ممبرز نے والیٹ ٹچ کر لی ہیں اور کوئی بندہ رہتا نہیں ہے۔ اس لیے ابھی کافی سارے لاکھوں لوگ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو مزید 5 مہینوں کے لیے یعنی کہ 23 نومبر تک ہم مزید ایکسٹینڈ کریں اور ان لوگوں کو موقع دیں جنہوں نے ابھی تک اپنے والیٹ جو ہے نا وہ ٹچ نہیں کیے۔ تو کائنڈلی یہ ویڈیو جو بھی دیکھے، جس کے پاس جو بھی اکاؤنٹ میں بیلنس تھا، وہ سب سے پہلے تو اپنے والیٹ ٹچ کریں، تاکہ جو کمپنی نے اب ڈیٹ دی ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹائم ہے۔ 5 مہینے سے مراد آدھا سال سمجھ لیں آپ کے بن جاتا ہے۔ تو 5 مہینوں میں کم از کم جو ہے نا کمیونٹی جو بھی تھی، جو لیڈر تھے، ان کو چاہیے اپنے ایک ممبر تک، ABC ممبر تک جو ہے نا وہ لوگوں کو لے کے جائیں اور ان کے والیٹ ٹچ کریں، ان کو والیٹ بنا کے جو ہے نا وہ یہ ریوارڈ لے کے دیں، تاکہ کمیونٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی مطمئن ہو کہ ہاں بھئی ہمارے اب سارے ممبر تک یہ بات پہنچ چکی اور والیٹس تقریباً سب نے ٹچ کر لیے ہیں۔ تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرپٹو والیٹ اپنے جو ہے نا وہ اس میں ٹچ کریں، ہم آپ کو کلیم جو ہے نا وہ ریوارڈ دیں TFT۔ تو اس کے بعد ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہماری ساری کمیونٹی ہمارے ساتھ ٹچ ہو گئی۔ فار دس ریزن دا TFT ایئر ڈراپ ول بی ایکسٹینڈیڈ ٹو نومبر 23 2025۔ آفٹر دا ایکسپائریشن دا کلیم سروس ول نو لانگر بی پرووائڈیڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے بعد کوئی جو ہے نا آگے ایکسٹینشن نہیں ہوگی، یہ لاسٹ ڈیٹ ہم دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم آگے ورک کریں گے۔ اور ورک کیا کریں گے؟ At the same time, according to recent large-scale data audit and review, accounts found to have serious arbitrage or malicious behavior will be subject to legal sanction۔ یہ ابھی جو ہے نا آپ کو میں ساری ڈیٹیل آپ کو، بہت اچھی نیوز بھی ہے، اور جن کے ایسٹس اس میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں، جس کے کم بھی ہیں، تو کمپنی اس کو بھی جو ہے نا وہ اگنور نہیں کر رہی، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے والیٹ لگائیں۔ اس پہ مزید ہم بات کر لیتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ یہ آپ لوگوں کے سامنے میں اس میں اردو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ٹاپ پہ لکھا ہوا تھا، یہ پورا میسیج ہے جو میں نے اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ کاپی کر کے رکھا ہوا ہے۔ کمیونٹی کی وسیع فیڈ بیک کی بنیاد پر ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ کمیونٹی کے لاکھوں افراد اب بھی ایسے ہیں جو کرپٹو والیٹس کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے یا TFT ٹوکن کا درست دعویٰ کرنے سے قاصر ہیں۔ مطلب ابھی تک انہوں نے اکاؤنٹ نہیں بنایا۔ اسی وجہ سے TFT ایئر ڈراپس کو 23 نومبر 2025 تک بڑھا دیا جائے گا، میعاد ختم ہونے کے بعد، یعنی کہ 5 جولائی کے بعد۔ لیکن آفیشیل نیوز ہے تو سمجھ لیں بڑھا دیا ٹائم انہوں نے۔
کلیم سروس مزید فراہم نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید ایکسٹینشن نہیں کریں گے، مزید آپ کو والیٹ ٹچ کرنے کے چانس نہیں دیں گے، اور مزید آپ کو ایئر ڈراپ نہیں ملیں گے۔ تو اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں جی، ایک ہی وقت میں حالیہ بڑے پیمانے پر ڈیٹا آڈٹ اور جائزوں کے مطابق سنگین ثالثی یا بدنیتی پر مبنی رویے کے پائے جانے والے اکاؤنٹس قانونی پابندیوں کے تابع ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ واقعی کوئی اپڈیٹ وغیرہ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کو، جو ہے نا وہ کوئی چینجنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا بڑے پیمانے پر یہ دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ آڈٹ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ ڈبل تھے، جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ دو دو تین تین لوگ ایک ایک ڈیوائس پہ چلا رہے تھے، یا جو ہے نا اس طریقے سے اگر ڈبل کسی کا والیٹ ٹچ ہوں گے تو وہ یہ سارا ایڈٹ کر کے، تو جو اس طرح کے فیک اکاؤنٹ ہوں گے، ملٹی پلائی اکاؤنٹ ہوں گے، ان کو جو ملٹی پلائی اکاؤنٹس جن لوگوں نے بنائے ہیں تو وہ سب کچھ یہ چیک کر کے تو ان اکاؤنٹس کو بھی ختم کر لیں گے۔ ہماری قانونی ٹیم مقامی تحقیقاتی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر مناسب قانونی اور قانون نافذ کرنے والے طریقہ کار کے ذریعے ان مقدمات کو سنبھالے گی۔ یعنی کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کنٹری میں تو یہ بیٹھ کے ورک کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ جہاں پہ ورک ہو رہا ہے تو ان کے اپنے ریلیٹیو، اپنے دوست عزیز جو ہے نا وہ بھی ورک کر رہے ہوں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ سارا کچھ قانونی طریقے کے ساتھ کر کے، کوئی قانونی نمائندوں کو ساتھ ملا کے، تو یہ سارا عمل جو ہے نا وہ بالکل کلیئرلی کریں گے۔ جن کے ملٹی پلائی اکاؤنٹ ہوں گے یا جو فیک اکاؤنٹ ہوں گے، ہماری نظر میں قانون کے مطابق ان کو ختم کریں گے، اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی مداخلت کرے گا تو ان مقدمات سے نمٹنے کے لیے بھی یہ سارے جو قانونی طریقہ کار ہیں یہ وہ سنبھال رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی وہاں پہ جو ہے نا اگر کمپلین کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی نپٹیں گے۔ تو اس معاملے پر تفصیلی اپڈیٹ اس سال کی تیسری سہ-ماہی میں جاری کی جائے گی۔ اچھا، یہ جو اس معاملے پر تفصیلی اپڈیٹ، اس چیز کو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ جن لوگوں کے فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے دو دو تین تین موبائل میں اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے یا کسی کا وہ کوئی اکاؤنٹ چلا رہا تھا، یہ اس سب کے اوپر دیکھیں گے۔ پھر اس معاملے کو وہ اس سال کی تیسری سہ-ماہی میں جاری کی جائے گی۔ اپڈیٹ جو ہے نا اس معاملے کی جو تفصیل ہوگی کہ کس کس کا اکاؤنٹ بچتا ہے اور کس کس کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ فریز ہوتا ہے تو یا بلاک ہوتا ہے، تو اس کا جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم شائع کریں گے اس سال کی سہ-ماہی۔ سہ-ماہی سے مراد ہے کہ تین تین مہینے کے تین جو ہے نا وہ سٹیپ، سہ-ماہی جو ہے نا وہ مطلب کہ نواں مہینہ جو ہے اس کا ستمبر کا مہینہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم مزید شائع کریں گے۔ ایئر ڈراپ اور ریویو کے عمل کی مطابق پذیری کے دوران پلیٹ فارم صرف ٹی یو ایف ٹی ریچارج، واپسی اور اندرونی تبادلے کی حمایت کرے گا۔ اچھا، یہ بات انہوں نے پہلے بھی بولی تھی، اب بھی یہی بول رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ آپ کو جی، تو یہاں پہ ایئر ڈراپ اور ریویو کے عمل کی مطابقت پذیرائی کے دوران پلیٹ فارم صرف ٹی ایف ٹی ریچارج، واپسی اور اندرونی تبادلے کی حمایت کرے گا۔ یہ آپ کو میں نے دوبارہ اس لیے پڑھ کے بتایا ہے کہ یہ آپ ایک دفعہ پھر ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جتنا بھی پروسیس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد صرف اور صرف یہ اپنے پلیٹ فارم پہ ٹی یو ایف ٹی کی ہی جو ہے نا وہ واپسی یعنی کہ وڈرا، ریچارج، ڈپوزٹ اور اندرونی تبادلے کی حمایت کرے گا۔ یعنی کہ اندر اس کے جو بھی ورک ہوگا ٹریجر فنڈ میں وہ صرف اور صرف ٹی یو ایف ٹی سے ہوگا۔ آپ کا یو ایس ڈی ٹی کا اس میں عمل دخل وہ ختم کر دیں گے، اور ہوپ فلی یہی ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے ساتھ دوسرا پلیٹ فارم چلایا تو ہو سکتا ہے یہ انہی کا ہو، تو وہ یو ایس ڈی ٹی پہ آلریڈی وہ چل رہا ہے۔
تو اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں جی بالآخر ٹریجر چین پبلک اسٹریس ٹیسٹ عالمی سطح پر ستمبر کے وسط میں شروع کیا جائے گا اور پوری کمیونٹی کے لیے کھلا ہوگا۔ اچھا، یہ ایک یہاں پہ بھی یہ بھی گڈ نیوز ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریجر چین جو ہے یہ پبلک اسٹریس ٹیسٹ عالمی سطح پر، یعنی کہ جن لوگوں کے بھی جتنے بھی اکاؤنٹ بنے ہوئے سو ستمبر کے وسط میں شروع کیا جائے گا اور پوری کمیونٹی کے لیے کھلا ہوگا، یعنی کہ اس کا جو ریگولر کام ہے وہ انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کمپلیٹلی اوپن کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹی یو ایف ٹی ٹوکن پہ ہی سارا کچھ جو ہے نا وہ چینج کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں جی اس ٹیسٹ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2% ٹی ایف ٹی ٹوکن ابتدائی شرکاء کو انعامات کے طور پر مختص کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر انعامات کے طور پر 2% جو ٹوکن ہے یہ ابتدائی شرکاء کو، جو یا تو اس میں اب دو چیزیں ہیں، یا تو جو ان کے سٹارٹ میں ممبر تھے یا جو ان کے لیڈرز تھے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی وہ ابتدائی جو ہے نا وہ شرکاء کو آپ دیکھتے ہیں وہ کن کو رکھتے ہیں، تو اس میں 2% جو ہے وہ ٹوکن انعامات کے طور پر یہ جو ہے نا وہ دیں گے، اور وہ انعامات ان کے والیٹ میں ڈائریکٹ جاتے ہیں یا وہ وڈرا کو اوپن کر کے دیتے ہیں۔ اب 2% کی بات رہ گئی، تو یہ جو ہے نا انعامات بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر کے وسط میں جو ہے نا یہ شروع کریں گے، اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ٹیسٹ پہلا کریں گے اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو جو بھی ڈیٹیل آئے گی وہ بھی بتائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی 2% کی اگر بات کی جائے تو یہ 2% جو ہے یہ کمیونٹی کے ٹوٹل ٹوکن کی بات ہو نہیں سکتی، تو جس بندے کا جو ہے نا وہ بیلنس ٹوکن میں ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ وڈرا 2% کے حساب سے سب کو وڈرا دے دیں۔ تو 5 مہینے ہیں سب کے پاس، جن کے پاس ٹوکن ہیں وہ ان ٹوکن کو مزید بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے یہ 2% جو ٹوکن ہیں ان کو وڈرا وہ اوپن کر لیں، اور اس ستمبر میں جا کے ٹی یو ایف ٹی کا جو اوریجنل ریٹ نکلے گا وہ تب جا کے سمجھ آئے گی کہ ان کا ٹوکن کہاں پہ جاتا ہے، اپ ہوتا ہے یا ڈاؤن ہوتا ہے، یہ ستمبر تک ساری چیز سامنے آ جائے گی۔ ہم ان کی مسلسل حمایت اور توجہ کے لیے عالمی شائقین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ان کے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کا ظاہر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ضمیمہ کیا کہتے ہیں جی، کمپنی کی فہرست سازی اور ریگولیٹری جائزہ کے بارے میں مزید معلومات کمیونٹی اور شراکت داروں کے ساتھ مقررہ وقت پر شیئر کی جائیں گی۔ جب یہ ٹائم پورا ہوگا یعنی کہ ستمبر آئے گا، ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے، یا یہ نومبر میں مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے کہ آگے ہم کیا کریں گے اور ورک کو کیسے لے کے جائیں گے، یہ ظاہر نوٹیفیکیشن جو اناؤنسمنٹ ان کی آ رہی ہے اس اناؤنسمنٹ میں جتنی بھی ان کی شراکت دار یعنی کہ یوزرز ہیں ان ساروں کے ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کے طور پہ میسج میں جس طرح وہ اناؤنسمنٹ آج انہوں نے کی ہے تو اس طریقے سے وہ سب کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ براہ کرم نوٹ کر لیں کہ تعمیل کا عمل شروع ہونے کے بعد ڈاؤ پر لگے ہوئے ٹی ایف ٹی اثاثے ایک سادہ تبدیلی کے طریقہ کار کے ساتھ منتقلی کی مدت سے گزریں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی جس کے جو بھی ٹوکن جہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہوں گے وہ اسٹیک پہ ہوں گے یا ان ڈپوزٹ پہ ہوں گے، تو یہ سارے آٹومیٹکلی ایک مطلب ٹی یو ایف ٹی اثاثہ جو ہے نا وہ بن جائیں گے، تو یہ سب کے لیے یہ ایک ہی طریقے میں وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ چینج کر دیں گے۔ اب وہ کیا چینجنگ لاتے ہیں وہ وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ بالآخر ٹی یو ایف ٹی کمیونٹی اور پلیٹ فارم کی مستقبل کی ترقی کے لیے بنیادی گورننس اور یوٹیلیٹی ٹوکن بن جائے گا۔ اب ٹی یو ایف ٹی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ جو کمپلیٹ یہ ٹوکن جو ہے نا وہ مارکیٹ میں گورننس اور یوٹیلیٹی ٹوکنز بن جائے گا، یعنی کہ باقی جس طریقے سے ٹوکن جو ہے نا وہ ایک عام کسی بھی ایکسچینج پہ ورک کر رہے ہیں چل رہے ہیں، تو یہ بھی اس طریقے سے جو ہے نا ورک کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ ساری اپڈیٹ تھی، اس میں کچھ اچھی نیوز بھی ہیں، کچھ جو ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے لیے تو ظاہر ہے اچھی نیوز بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مزید ستمبر اور نومبر میں ہوتا کیا ہے، لیکن اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو 5 مہینے بھی اتنے لمبے نہیں ہیں۔ جتنی بڑی یہ کمیونٹی تھی اور جتنا بڑا ان کے پاس ایک لوگوں کا اثاثہ جمع ہو چکا تھا ان کے لیے، اور اتنی بڑی انہوں نے ایک پلیٹ فارم کو پورے سیٹ اپ کو چینج کرنا تھا، اور اس میں پھر انہوں نے
جو جن کے اکاؤنٹ ہیں ان کو بھی چیک کرنا تھا کہ کسی کا کوئی فیک اکاؤنٹ ہے یا کسی کا ملٹیپلائی کوئی اکاؤنٹ چل رہے ہیں. ہوپ فلی وہ جو ہے نا یہ سارا کچھ چیک کرنا آسان کام نہیں ہے. ان کو ٹائم چاہیے تھا. ابھی تو ان کو 3 مہینے ہوئے ہیں, تو مزید 5 مہینے 8 مہینوں میں اب جو ہے نا یہ انہوں نے ٹائم لگتا یہی ہے کہ اب صحیح دیا ہے. اگر یہ پراپر اب اس پہ ورک کرتے ہیں تو یہ بہت لمبا پیریڈ ہے. 5 مہینے جو ابھی بھی انہوں نے ڈیٹ دی ہے, یہ 5 مہینے بہت لمبا پیریڈ ہے. اس میں وہ ساری جو ہے نا وہ سیٹ اپ اور وہ چیک کر کے آگے جو ہے نا مزید اس پہ جس طریقے سے بھی اس پلیٹ فارم کو چلانا چاہتے ہیں وہ چلا سکتے ہیں. اگر ان کی نیت جو ہے نا وہ صحیح ہے تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ عمل ہوگا. ابھی لاسٹ میں ایک چھوٹی سی بات اس پہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ 5 مہینے تک جو دوست انتظار کر سکتے ہیں وہ تو ویل اینڈ گڈ اور بہت اچھی بات ہے. اور ایک مشورہ سب کو یہی دوں گا, جس کے پاس کم ٹوکن ہیں, کم ایسٹس ہیں, USDT ہیں, کم ہیں یا زیادہ ہیں, جس کے پاس جو ہے نا وہ بعض کے لاکھوں کے جو ہے نا وہ USDT پڑے ہیں, بعض کے لاکھوں کے ٹوکن پڑے ہوئے ہیں, بعض کے جو ہے نا وہ, تو یہ آپ ویسے اپنے اکاؤنٹ میں USDT یا ٹوکن جو ہے نا رکھنے کی بجائے آپ اس کو جس طریقے سے بھی ارن پہ لگا سکتے ہیں وہ لگا دیں. 4 مہینے تو آپ کھلم کھلا اس کو جو ہے نا وہ کسی بھی اس میں ارن ڈپازٹ میں لگا دیں, یا اسٹیک ٹوٹلی جن کو نہیں لگی ہوئی ہیں تو وہ ٹوٹلی جن کے پاس آپشن ہے وہ ٹوٹلی لگا لیں. USDT کو بھی آپ جن کے لیول 1 ہے تو وہ اب 1000 سے اگر 500 سے اوپر اگر ان کا وہ چلے جاتا ہے تو ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ بھی آگے جو ہے نا وہ اس کو ارن ڈپازٹ میں لگا لیں. ایک چیز میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, جن کے پاس جن کے پاس USDT بیلنس زیادہ ہوگا وہ کائنڈلی ایکسکلوزیو یا فری زون میں سٹیک کبھی بھی نہیں لگانا, کیونکہ آپ اگر سٹیک لگائیں گے تو وہ USDT جو ہے نا آپ کی NFT میں کنورٹ ہو جائے گی اور واپس NFT آپ کی سیل نہیں ہوگی. یہ ایک بات میری غور سے سارے سن لیں. تو جنہوں نے اگر اپنے ایسٹس ایزٹ رکھنے ہیں تو وہ آپ جو ہے نا اس طریقے سے ارن ڈپازٹ میں بہتر ہے کہ آپ یوز کریں یا ریگولر اس کو ریزرویشن پہ رکھیں. اچھا, ان سب سے اب 5 مہینوں میں جن دوستوں نے ویٹ نہیں کرنا اور وہ صرف اور صرف ٹریجر NFT کا ویٹ کر رہے تھے, ان کے لیے ایک چھوٹی سی اپیل یہی ہے کہ کوئی سا بھی اچھا پلیٹ فارم جو آگے ورک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ نیوز ہے کہ وہ میجک NFT پہ کام کر سکتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کل ہی جو ہے نا وہ 30 جون کو تقریباً اچھے خاصے جو ہے نا وہ ممبرز کو سیلریز وغیرہ دی ہیں. تو اس میں آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کو ریفرل لنک اور جو ہے نا وہ میجک NFT کے اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیل بتا دی جائے گی. ادروائز آپ اگر میری ویڈیو کو میرے اس YouTube چینل پہ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو اس کی بھی ساری ڈیٹیل وہاں پہ پڑی ہوگی. مزید اپڈیٹ کے لیے ٹریجر فن کی ستمبر تک اب میرے خیال میں کوئی اس کی اپڈیٹ نہیں آئے گی. پھر بھی اگر کوئی اس سے پہلے ان کا ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جو بھی کوئی اناؤنسمنٹ آئے گی اس کے بارے میں انشاءاللہ ضرور اس چینل پہ بات کی جائے گی. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور اس کی پوری ڈیٹیل دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آنے والی جو اس کی مزید اپڈیٹ ہے وہ بھی ان لوگوں تک پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.